نصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا الدرس السادس. نحن ندرس اليوم حول المدرسة، وهذا الدرس أيضا مشتمل حول أسئلة المدرسة وأجوبتها. وعندما تسأل من صديقك ومن أخيك حول مدرسته، مثلا في أي مدرسة تدرس وكيف مدرستك، كم طالبا تشتمل وتضم مدرستكم، هكذا أسئلة كثيرة ممكن لك أن تسأل من صديقك. الآن نبدأ درسنا. آج کا ہمارا سبق مدرسے کے سلسلے میں ہے کہ آپ مدرسے کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کا مدرسہ، آپ کا اسکول کیسا ہے. جب آپ کسی دوست سے ملتے ہیں تو اس کے بارے میں سوال کیسے کیا جاتا ہے. پہلا سوال آئیے دیکھتے ہیں. نصیر اور احسن کے درمیان یہ مکالمہ اور یہ مباحثہ اور یہ مناقشہ اور یہ تکلم جاری ہے. صبحک اللہ بالخیر یا اخی، اللہ آپ کی صبح خیر سے کرے اے میرے بھائی. صبحک اللہ بالسرور والبہجہ، اللہ آپ کی صبح خوشی اور سلامتی کے ساتھ کرے. سرور اور بہجہ دونوں کا معنی ہے خوشی. اور صبحک اللہ عام طور پر صبح کے وقت کہتے ہیں. جب آپ کسی کو دعائی کلمات دیں، دعا دیں صبح کے وقت کہ اللہ آپ کی صبح کو اچھا کرے، آباد رکھے، خوشحال کرے، تو اس طرح کے کلام استعمال کیے جاتے ہیں. نصیر عفوا عندي سؤال هل تسمح لي، میرے پاس ایک سوال ہے، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے. هل تسمح لي، جیسے پیچھے کہا تھا نا سمحا، آپ کی اجازت ہو، تو عندي سؤال، میرے پاس ایک سوال ہے. اس طرح بھی آپ بول سکتے ہیں. یا آپ ویسے بولیں عندي سؤال هل تسمح لي، میرے پاس ایک سوال ہے، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے. تفضل اسأل ولا تتحرج، چلیے سوال کیجئے، حرج مت کیجئے، مشقت مت کیجئے، تکلیف مت کیجئے، تکلف مت کیجئے، شرمائے نہیں. اس طرح کے الفاظ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے ولا تتحرج. هل لك ان تخبرني من أية مدرسة انت، هل لك، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں. من أية مدرسة انت، کون سے مدرسے سے ہیں آپ. یہ هل لك یہ عام طور پر ایک سوال ہے. هل لك ان تخبرني من أية مدينة انت، هل لك ان تخبرني ما اسمك، اس طرح کے آپ سوالات کر سکتے ہیں. بالطبع، کیوں نہیں، انا من مدرسة دار العلوم، میں دار العلوم سے ہوں. ماشاء اللہ مدرسة عریقة ومشہورة، آپ کا مدرسہ بہت بڑا اور بہت مشہور ہے. وأنت في أية مدرسة تدرس، ادرس في مدرسة عثمان بن عفان، میں عثمان ابن عفان میں پڑھتا ہوں. احسن. کم طالبا تکتنف مدرستکم، اکتنف یکتنف، اکتناف کہتے ہیں مشتمل ہونا، تشتنف یا تشتمل. یا عام طور پر اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ کنف، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے مدرسے کے زیر نگرانی میں، یہاں عموماً مشتمل ہونے کی ترجمہ کریں گے. کم طالبا تکتنف مدرستکم، آپ کا مدرسہ کتنے طلباء پر مشتمل ہے. تضم مدرستنا حوالي 250 طالبا، ہمارا مدرسہ تقریباً 250 طلباء پر مشتمل ہے. تضم مدرستنا حوالي، حوالی کا معنی ہے تقریباً، 250 طالبا. احسن. مذ متى وانت في هذه المدرسة، آپ کب سے اس مدرسے میں ہے. مذ سنتین، 2 سال سے. مذ کا معنی ہے سے، متى کا معنی ہے کب. مذ متى، جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں من متى تنتظر لی ہونا، آپ کب سے میرا انتظار کر رہے ہیں. یہاں مذ متى تقرأ درس، آپ کب سے سبق پڑھ رہے ہیں. مذ متى تنتظر، آپ کب سے انتظار کر رہے ہیں.
آگے اس کا جواب ہے مذ سنتین 2 سال سے۔ هل انستها وسكنت لها نفسك، هل انستها، انس یأنسو کا معنی ہے مانوس ہونا، دل لگنا، کیا آپ کا دل لگ گیا وہاں پر یعنی اس مدرسے میں؟ هل انستها وسكنت لها نفسك، آپ کا نفس، آپ کا دل مطمئن ہو گیا، سکون، سکن یسکنو، ساکن ہونا، سکون سے ہے یہ، اسکن، سکون کا مظاہرہ کرنا۔ حل انستا، کیا آپ مطمئن ہو گئے یعنی مانوس ہو گئے کسی جگہوں میں؟ جیسے کوئی بندہ پہلے جاتا ہے تو نامانوسیت سی ہوتی ہے، عجیب سا لگتا ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں انسان مانوس ہو جاتا ہے، تو اس کو عربی میں اس طرح کہتے ہیں کہ حل انستہا وسکنت لہا نفسک، آپ کا نفس سکون سے ہے اب، یعنی آپ کا نفس مطمئن ہو گیا اور نفس کو سکون مل گیا اس مدرسے میں۔ نعم انستہا والحمدللہ، جی ہاں میں مانوس ہو گیا الحمدللہ۔ حسنا ارجو ان تزور مدرستنا فی اقرب فرصت، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مدرسے کی زیارت کریں قریب فرصت میں، قریب وقت میں۔ حسنا ارجو ان تزور مدرستنا فی اقرب فرصت، طیب ٹھیک ہے، سنزورکم انشاءاللہ، ہم آپ کی زیارت کریں گے، فی امان اللہ، استودعک اللہ، میں آپ کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسباق کو یاد کیجئے، یاد کرنے کے بعد ان کو استعمال کیجئے۔ گروپ میں عام طور پر آپ کے لیے جب گروپ کھولا جاتا ہے، آپ کو پڑھنے کا کہا جاتا ہے، تو آپ گروپ میں کم از کم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ تکلم کریں، اپنی زبان کھولیں۔ آج یہ آپ کے لیے موقع ہے، پیچھے ہٹنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، کچھ کرنے کا سوچتے ہیں۔ تو آپ کے لیے موقع بھی ہے، بھلے میں گروپ بند بھی کروں تو گروپ کے کچھ نمبر ہوتے ہیں، ان کو آپ وہاں لسٹ میں جا کے کسی نمبر سے آپ وہ کر کے اس کو آپ اپنی پرائیویٹ واٹس ایپ پہ بلا کے دن بھر اس سے بات کریں۔ جب آپ کو موقع ملے، فرصت ملے، آپ گفتگو کریں، اپنے ساتھیوں کو بتائیں، ان کو کورس کی طرف توجہ کریں، اور کورس کے اسباق کے حوالے سے آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، سارے اسباق آپ کو محفوظ اور چینل میں مل جائیں گے۔ اور اگر کوئی نئے ساتھی کورس میں آئے تو ماقبل والے اسباق اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ لازمی اس کو بھیج دیا کریں، سارا کام ہمارا ذمہ نہ ڈالیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم۔